سر دے کے رب نو منایا حسین نے سر دے کے رب نو منایا حسین نے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعتصمين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين. أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق اللہ مولانا العظیم. مشائخ علماء کرام، عزاداران حسین، محبان اہل بیت اور غلامان مصطفیٰ و مرتضیٰ، الحمدللہ تعالی آج کہ اس مجلس حسین میں، جس میں میں حسین کے دادا کا ذکر کر رہا ہوں، یہ جو کتابیں اس وقت میری زیر تصنیف، زیر تالیف اور زیر ترتیب یا زیر تدوین تھی، جنہیں اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو ہر سال میری کوئی 15، 20، 25 کے قریب، 2 درجن کے قریب ہر سال میری نئی تصانیف چھپ جاتی. اللہ کے فضل سے یہ جو کام کوئی 1000 تصانیف کا میں نے کیا ہے، اس کے مسودات ہوتے ہیں، پھر ان پر شاگرد میرے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، تو 20-25 کتابیں نکل آتی ہیں تیار ہو کے. آدھی اس میں سے کم و بیش، کبھی کم کبھی زیادہ، ربیع الاول کے موقع پر شب میلاد کو آتی ہیں، آدھی 27ویں رمضان المبارک اور عشرہ اعتکاف میں آتی ہیں. جو کتابیں 10-15 اس شب میلاد تک تیار ہونے والی ہیں، ان میں رات دن کام ہو رہا ہوتا ہے. تو میں بھی بیشتر راتیں عشاء سے فجر تک بیٹھا اسی کام میں لگا رہتا ہوں. عشاء سے اور بعد از فجر سونا ہوتا ہے بیشتر اوقات. ان کتابوں میں ایک نہایت نمایاں کتاب، تاریخی کتاب، وہ ایمان ابی طالب پر ہے جو میں لکھ رہا ہوں، اور اس کا نام میں نے رکھا ہے، یہ انشاءاللہ ربیع الاول تک آ جائے گی، اس کا نام رکھا ہے القول الغالب. القول الغالب فی ایمان ابی طالب. اس کتاب میں ایک باب، یعنی کئی ابواب ہوں گے نا، 10، 15، 20 ابواب ہوں گے اس کتاب کے، ان میں سے ایک باب میں نے ایسا قائم کیا کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور حضرت ابو طالب کی حیات مبارکہ سے کتب حدیث اور کتب سیر سے براہ راست دلائل لے کر وہ شواہد اور قرائن، ابھی علمی، فنی، اعتقادی بحثیں دوسرے ابواب میں آئیں گی، اس میں وہ شواہد اور قرائن جمع کروں کہ جو میں بنیاد بناؤں کہ وہ کون سے شواہد اور قرائن ہیں جن کے باعث میں ایمان ابی طالب کا قول کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. تو وہ شواہد اور قرائن جمع کروں. اس باب کو لکھنا شروع کیا
اور یہ صرف اس باب کی بات کر رہا ہوں، باقی تو ہر بحث آئے گی، مگر وہ جب لکھنا شروع کیا شواہد و قرائن، تو وہ اس ایک باب میں ایمان ابی طالب پر میں نے 70 شواہد اور قرائن، 70، ان 70 قرائن میں سے آج 10 بیان کروں گا۔ وہ 70 تیار ہیں، مگر ایک مجلس اتنی ہی کی متحمل ہو سکتی ہے، 10 بیان کروں گا، مگر الحمدللہ تعالی وہ 10 پھر جب آگے لوگ سنیں گے تو یہ ہزاروں دلائل پر یہ 10 ہی بھاری رہیں گے۔ تو علی جاوا صاحب جب آئے تو اس کتاب کا ذکر چل نکلا، انہوں نے سن لیا، تو پھر مجھے پیغام بھیجا علی رضا رضوی صاحب اور ہمارے حضرت علامہ حجت الاسلام سید علی غضنفر کراروی صاحب کے ذریعے کہ کیا اس مجلس میں ایمان ابی طالب پر آپ خطاب کرنا پسند کریں گے؟ تو میں نے پیغام بھیجا، آپ نے کیا بات پوچھ لی؟ میری پسند کیا، میں تو خود اور اپنی پسند ساری ان میں فنا کر چکا ہوں، لہذا میں کروں گا۔ سو کتاب بعد میں آئے گی اور اس موضوع پر خطاب آج پہلے ہو رہا ہے۔ یہ ایک تمہید تھی، اب بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میری عادت نہیں، یہ اس کا تھوڑا پس منظر بیان کیا اور موضوع پر آ جاتے ہیں۔ وہ جو باب ہے 70 قرائن کا، وہ پرنٹ بھی ہو رہے ہیں نا کمپیوٹر پہ ساتھ ساتھ کتاب کے لیے، اسی کے 10 قرائن کا مواد کمپیوٹر کا اپنی کتاب کا میں ساتھ لایا ہوں، جو دلائل اور شواہد حوالہ جات سے آپ کو بیان کرنے ہیں۔ میں نے ابتدا اس آیہ کریمہ سے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا بعثت کے بعد جب حکم آ گیا اعلان نبوت کا اور اظہار نبوت کا، تو حکم آیا کہ یہ پیغام سب سے پہلے اپنے اقربا تک پہنچا دیں، اپنے گھر والوں تک پہنچا دیں، خاندان والوں تک پہنچا دیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اقربین اپنے اقربا کو پہنچا دیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حکم آیا کہ یہ پیغام سب سے پہلے اپنے قربا تک پہنچا دیں، اپنے قربا تک، اقربین تک پہنچا دیں۔ یہاں آگے بڑھ جاؤں گا، ایک جملہ میں نے بولا ہے، اس کی وضاحت کرتا چلوں کیونکہ اس میں بھی ایک نقطہ آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ جب بعثت ہوئی اور حکم آیا کہ نبوت کا اعلان و اظہار کر دیں، اس وقت عمر مبارک 40 برس تھی، عمر مبارک 40 برس تھی، تو اعلان تو 40 برس کی عمر میں کیا، لیکن جب تک اعلان نہ کیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نہ تھے۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں؟ اعلان 40 برس کی عمر میں فرمایا، مگر جب اعلان کیا تو کیا مطلب ہے کہ نبوت ثابت بھی اسی دن ہوئی؟ نہیں، ثبوت کسی حقیقت کا اور شے ہے، اظہار و اعلان اور شے۔ ثبوت اس کے لیے ہوتا ہے، اعلان اوروں کے لیے ہوتا ہے۔ ثبوت ہونے کے لیے ہوتا ہے، ثبوت ہونے کے لیے ہوتا ہے، اعلان بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ثبوت نبوت کا تو حضرت آدم کی تخلیق سے بھی قبل تھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، یا رسول